السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک سٹوری کی طرف، جو کہ بہت خوفناک ہے لسنرز۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ رباب نے ہارون آباد سے شیئر کی ہے۔ رباب کہتی ہیں کہ یہ کہانی ان کی کام والی نے ان کے ساتھ شیئر کی۔ آج سے 15-20 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ہارون آباد میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ایک چھوٹا سا گاؤں ٹائپ کی جگہ، اور وہ ایک قصبہ ٹائپ ہی ہے۔ وہاں کی یہ ایک کہانی ہے۔ وہاں پہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ ہندو، سکھ، کرسچین، مسلمان سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ آج بھی ادھر ہندو لوگ رہتے ہیں، باقاعدہ ان کی ادھر شمشان گھاٹ ہے، اور وہاں پہ ان کے مندر بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ دوپہر کے ٹائم، رباب کہتی ہیں کہ ان کی کام والی بتا کہ ایک شخص، یعنی کہ پہلے تو ان کو گلی کے باہر سے دوپہر کے ٹائم، گرمیوں کی دوپہریں تھیں، کہ کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے پیروں میں بیڑیاں اور گھنگرو ڈالے ہوئے ہیں۔ آوازیں بہت اونچی تھیں، اور جب لوگوں نے دیکھا باہر سے تو ایک نہایت بلند کا شخص، یعنی کہ اس کی ہائٹ 6 فیٹ سے اوپر ہوگی، اور وہ بہت موٹا تازہ تھا۔ اس نے لنگی پہنی ہوئی تھی، اور وہ جو لنگی تھی اس لنگی کو بھی اس نے فولڈ کر کے بالکل اپنی ٹانگوں سے اوپر کیا ہوا تھا۔ سر کے اوپر بہت بڑا جوڑا تھا، اور اپنے گلے سے لے کر پیروں تک سنگلیاں باندھی ہوئی تھیں، اور پیروں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ 2 بہت بڑے بڑے کتے تھے۔ سارے محلے والوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تھا وہ انسان ہی، لیکن وہ خاموشی سے گزر کر وہاں پہ ایک چھوٹا سا مندر ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ویران جگہ تھی، وہاں پہ جو مندر تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں مندر کی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ شخص اس سائڈ پہ چلا گیا۔ کسی نے پہلے دن دیکھا اور یہی سوچا کہ شاید کسی نے اپنے مذہب کے مطابق کوئی منت مانی ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، تو انہوں نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی۔ 2-3 دن وہ شخص نہیں آیا۔ ایک دن اچانک رات کے ٹائم وہ آواز آئی کہ رات کے ٹائم وہی شخص اسی طرح انہی آوازوں کے ساتھ گلی میں گزر رہا ہے۔ اب وہ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ جاتا کہاں پہ ہے۔ جب لوگوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ جو شخص تھا وہ اسی مندر کے پاس وہاں جا کر بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے جو 2 کتے تھے ان کے منہ کے اوپر اس نے ٹیپ لگا دی۔ اب وہ کوئی چلے کی کوشش میں تھا، وہ کچھ پڑھ رہا تھا، کسی مراقبے میں تھا، جو بھی وہ کر رہا تھا وہ کچھ کر رہا تھا۔ اس کو جو بھی اٹھاتا تھا وہ وہاں سے بھاگتا نہیں تھا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، اور لوگ بہت زیادہ حیران تھے۔ لوگوں نے اس شخص کو 40 دن برداشت کیا۔ ابھی 40 دن نہیں ہوئے تھے۔ رباب کہتی ہیں کہ اس کے بعد 40 دن پورے ہونے سے پہلے اس شخص کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ شخص تو ادھر سے بھاگ گیا، لیکن اب جو اس کے ادھر کام تھے، جو چیزیں ادھر رہ گئی تھیں، ان چیزوں نے وہاں پہ جینا دھوبر کر دیا۔ وہاں پہ اس کے مختلف قسم کے جنات تھے، جن میں جن، چڑیلیں وغیرہ تھیں۔ لوگوں کو مختلف روپ لے کر وہاں پہ وہ چیزیں تنگ کرنے لگ گئیں۔ وہ ایک مین روڈ تھا، نہر والا، جو ہارون آباد میں میرے لسنر رہتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ نہر کا ایک روڈ ہے، اور وہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا مندر ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے، یعنی کہ اب ادھر مندر نہیں ہے۔ اس نے اس سنسان جگہ کو منتخب کیا۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کو وہ چیزیں تنگ کر رہی تھیں۔ اکثر لوگ رات کے ٹائم جو وہاں سے گزرتے تھے ان کو ادھر وہ چیزیں عجیب و غریب حلیے میں نظر آتی تھیں اور باقاعدہ تنگ کرتی تھیں، ان کو روکتی تھیں۔ جو نہیں رکتے تھے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا۔ اس مندر کے ساتھ ایک پرانا بنگلہ بھی تھا، یعنی کہ انگریزوں کے دور کا بنگلہ۔ وہ بنگلہ اب بالکل خالی تھا۔ رباب کہتی ہیں آج تک
میری کام والی نے جو کہانی بتائی ہے تب سے آج تک اس بنگلے کا نام بھوت بنگلے کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی رات کے ٹائم اس بھوت بنگلے میں جاتا ہے وہ پھر زندہ نہیں بچتا، اور اوپر سے وہ جو بھی شخص تھا اس نے وہ عمل بھی ادھر کیا ہوا تھا اور وہ چیزیں بھی ادھر آزاد تھیں۔ اب ایک دفعہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ رات کے ٹائم اس مندر کے آگے ڈھیر ساری لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یوں تھا کہ جیسے شادی کا سماں ہوتا ہے۔ وہاں باقاعدہ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مندر والی سائڈ سے کچھ لوگوں نے اپنے کندھے پہ دلہن کی ڈولی کو اٹھایا ہوا ہے اور ڈولی کو اس بھوت بنگلے والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور 10ویں دن وہ شخص مر گیا۔ اس نے وہ جو حلیہ، وہ جو چیزیں دیکھیں، وہ زندہ نہیں بچا۔ وہ کام والی بتاتی ہے کہ وہ جو بھوت بنگلہ ہے ادھر بھی بہت زیادہ جنات ہیں، اور ادھر وہ جو شخص تھا جس نے چلا کیا تھا اس کے جنات اور وہ سب جناتوں کی ایک، یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ ایک بستی بن گئی۔ وہ بھوت بنگلہ آج بھی بند ہے، ادھر بہت زیادہ جنات ہیں، اور جو بھی غلطی سے اسے کچھ لڑکے ہیں ادھر ہارون آباد میں جو جیسے لڑکے مطلب ہارر جگہوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو اس طرح ایک لڑکے نے جا کر کہا کہ میں ادھر ایک ویڈیو بناؤں گا، وہاں پہ کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ تو وہ لڑکا ادھر گیا اور ادھر جا کر اس نے جیسے ہی ویڈیو بنانی شروع کی تو اس کو بہت عجیب و غریب مخلوقات نظر آئیں اور وہ لڑکا پاگل ہو گیا۔ ادھر مشہور ہے کہ اس نہر والی روڈ سے جو بھی گزرتا ہے اس کو بہت عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کبھی کوئی لفٹ مانگتا ہے، جو لوگ لفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی کوئی دلہن نظر آتی ہے۔ کافی لوگوں نے ابھی تک یہ انکشاف کیا ہے کہ کئی لوگوں نے وہاں پہ رات کے ٹائم ایک دلہن کی ڈولی کو اٹھا کر کچھ لوگ اس بھوت والے بنگلے میں جاتے ہیں اور پھر وہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس جگہ سے بہت زیادہ کھانوں کی بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ نہ جانے وہ کیا ماجرا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں۔ وہ جو شخص چلا کر رہا تھا وہ اس کی چیزیں ہیں جو کہ بھوت بنگلے میں بس گئی ہیں، لیکن وہ جو کام والی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ جو بھوت بنگلہ ہے وہ اس شخص کے چلا کرنے سے پہلے بھی ادھر مشہور ہے کہ ادھر بہت زیادہ جنات ہیں۔ اکثر وہاں پہ ایک عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کو روکتی ہے۔ وہ جو نہر والا روڈ ہے وہ مین ہارون آباد کا روڈ ہے جہاں سے گزر کر لوگ اپنے کاموں کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اس روڈ پہ بہت زیادہ اسکول اور کالجز بھی ہیں، لیکن وہ کافی آگے کر کے ہیں، پر وہ روڈ ہانٹیڈ ہے۔ اس روڈ پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آج بھی لوگ اس روڈ سے رات کے ٹائم نہیں گزرتے کیونکہ وہ جگہ ہانٹیڈ ہے۔ وہ جو بھوت بنگلہ ہے وہاں پہ اکثر لوگ رات کے ٹائم لائٹ چلتے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک عورت نکلتی ہے جو کہ اس روڈ پہ آ کر آدھی رات کو کھڑی ہو جاتی ہے نہر کے اوپر۔ وہاں پہ نہر اس طرح ہے کہ وہ جو بڑی نہر ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ندی نالا جس کو ہم بولتے ہیں صاف پانی کا، وہ وہاں سے گزر رہا ہے اور ادھر ڈھیر سارے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ عورت درختوں میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہارون آباد کا وہ ایریا بہت سنسان ہے، وہاں پہ خالی پلاٹ بھی بہت زیادہ ہے، نہر کے دوسرے پار یعنی کہ اس ندی نالے کے دوسرے پار آبادی بہت کم ہے اس جگہ پہ۔ اور لیکن وہ جو چیزیں ہیں لوگوں کو اب ان کا پتہ لگ گیا ہے، لوگ ادھر جانے سے کتراتے ہیں، سب کو اپنی جان پیاری ہے۔ آج بھی رباب کہتی ہیں کہ اس جگہ پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک دلہن کی ڈولی جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کون چیزیں ہیں، وہ کیسے آئیں۔ وہ بھوت بنگلہ آج بھی پیلی دیواروں والا ادھر ہی ہے، نہ تو وہ گرتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی جاتا ہے، اور نہ ہی آج تک حکومت نے ادھر کوئی کام وغیرہ کروایا ہے۔ وہ کئی ہزار سالوں سے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ سٹوری تھی رباب کی جو انہوں نے ہارون آباد سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رباب، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے بچائے۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شلپا نے شیئر کی ہے۔ شلپا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انڈیا نیو دہلی میں ایک جگہ ہے جہاں پہ آج بھی چول وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں چول میں رہنے کا بہت رواج ہے، تو ادھر چول میں کچھ لوگوں کو ایک چھلاوا نما مخلوق نظر آنی شروع ہو گئی، یعنی کہ وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی۔ دوپہر کے ٹائم، سردیوں میں، گرمیوں میں لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ جو اس چول کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ ایک بچے کے روپ میں آتی تھی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کے گھروں سے چیزیں بھی غائب ہو جاتی تھیں۔ وہ غریب لوگ تھے،
इस छलावे के खौफ से उन्होंने वो जगह छोड़नी शुरू कर दी। लोग वहाँ से भाग गए। शिल्पा कहती हैं कि वो सारी वो जो जगह है वो एक कॉलोनी टाइप बनी हुई है, एक टाउन बना हुआ है, वो टाउन सारा आज सुनसान है। वहाँ पे जन्नात ने अपना बसेरा कर लिया है। वो जन्नात बाकायदा आकर वहाँ पे लोगों की खिड़कियों को खटखटाता था और लोगों को तंग करता था। जब लोग देखते थे तो गली में एक बच्चा भागता हुआ नज़र आता था, जो भागकर कभी चौल के जो छत होते थे वहाँ पे चला जाता था, कभी बिजली की तारों को पकड़ लेता था, लेकिन वो मरता नहीं था। वो कैसे मरता? क्योंकि वो तो एक जिन था और जिन कभी मरते नहीं हैं। ये कहानी शिल्पा ने एक छोटा सा वाक़या शेयर किया था। और बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की ये स्टोरी मेरे साथ मेरे रेगुलर लिसनर, जिन्होंने पहले भी अपनी एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी, रहील ने अमेरिका से शेयर की है। रहील कहते हैं कि मैं आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका में एक चीज़ मशहूर है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे पीछे बहुत बड़ा जंगल भी है, लेकिन आगे लोगों ने, कुछ शौकीन मिजाज लोगों ने अपने घर बनाए हैं, क्योंकि करीब ही समुंदर है और जो वो घर हैं उसकी दूसरी साइड पे बहुत बड़ा जंगल भी है। वहाँ पे अक्सर हम लोग, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रिहायशी लोग, वहाँ पे दो मियाँ बीवी को देखते हैं, यानी कि वो ऐसे झोंपड़ी बनाकर लोगों के सामने आते हैं और लोगों से मदद मांगते हैं। जब लोग उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, उनका चेहरा नहायत खौफनाक हो जाता है। ये कहानी वहाँ पे बहुत मशहूर है। मैं आपके साथ उस शहर का नेम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि वो दो बूढ़े मियाँ बीवी लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसी तरह मेरा एक दोस्त जो वहाँ पे रहता है, वो क्या बताता है कि उसने उनको झोंपड़ी में तो नहीं देखा, वो लड़का उधर अकेला रहता है और उसके जो माँ बाप हैं और बहन भाई वो पाकिस्तान में रहते हैं। वो लड़का उस शहर में जॉब करता है। तो एक दफ़ा उसके साथ एक वाक़या पेश आया। वो उसी शहर में उसी जगह पे रहता है जहाँ की ये स्टोरी है। तो वो कहता है कि ये कहानी बिल्कुल सच है और मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आया है। इससे पहले मैंने इस बात के बारे में नहीं सुना था। तो मैं क्या देखता हूँ कि रात के टाइम मेरे दरवाज़े के ऊपर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, रूटीन में जैसे लोग आते हैं जाते हैं, तो मैंने ये देखा कि इतनी रात को ये दो बूढ़े मियाँ बीवी, मतलब कि वो जो दो बूढ़े हैं लोग, ये कौन हैं और मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कौन हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि आज रात हमने तुम्हारे घर रुकना है। मैंने कहा पहले आप मुझे बताएं कि आप लोग हैं कौन, जिस पे उन्होंने कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं और हम लोगों की जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई है। उन्होंने बाकायदा मुझे अपनी गाड़ी भी दिखाई। मैंने कहा ठीक है, आप इधर रुक सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़ईफ़ थे और वो जो औरत वो तो बहुत ज़ईफ़ थी और वो जो बूढ़ा शख्स था वो थोड़ा सा औरत से बेहतर था। लेकिन मुझे देखकर बहुत ताज्जुब हुआ, इतना बूढ़ा शख्स गाड़ी कैसे चला सकता है। फिर मैंने हर चीज़ को छोड़ा और ये सोचा कि ये लोग काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो मुझे इनको रात यहाँ रुकने देना चाहिए। मैं उन दोनों को अंदर ले आया और मैंने कहा कि क्या कुछ खाने को चाहिए, जिस पे उसने कहा कि नहीं, मुझे खाने को कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने उन्हें एक कमरा दिया और वो उस कमरे में चले गए। लेकिन आधी रात को मेरे घर में अजीबोगरीब काम शुरू हो गया। कभी मेरे किचन की मेरे किचन का जो फायर स्टोव था उसको किसी ने खोल दिया। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी गैस की। मैं भागता हुआ किचन में गया। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। वो मियाँ बीवी जब से मेरे घर के अंदर आए थे, रात के टाइम अजीबोगरीब वाक़ये शुरू हो गए। मैंने फ़ौरन गैस को बंद किया। अब मेरे घर के चारों साइड पे कुत्ते भौंकने लग गए। उन कुत्तों की आवाज़ें बहुत ऊंची थीं और वो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे वो कुत्ते सिर्फ मेरे घर का ताक़ुब कर रहे हैं। ऊंची ऊंची अजीबोगरीब उन कुत्तों की आवाज़ें मुझे डरा रही थीं। मैंने कहा कि आज से पहले मेरे साथ इस तरह कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इतने में अचानक मैंने सोचा कि वो दो बूढ़े मियाँ बीवी ऊपर क्या कर रहे होंगे। मैं उनके कमरे में जाता हूँ। मैंने उनके कमरे का डोर नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लॉक चेक किया तो लॉक खुला हुआ था। मैंने दोबारा डोर को नॉक किया तो फिर कोई नहीं बोला। मैंने दरवाज़े को खोल दिया और देखा तो मैं हैरान रह गया कि अंदर का मंज़र बहुत हैरत अंगेज़ था।
اندر ان دو بوڑھے میاں بیوی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے گھر میں ایک نیچے روم ہے اور ایک اوپر روم ہے، وہ دو بوڑھے میاں بیوی نیچے بھی نہیں آئے۔ میں ساری رات سے جاگ رہا تھا تو وہ کدھر گئے؟ تو اچانک سے میرے کمرے کے اندر سے بہت اونچی کہکوں کی آوازیں شروع ہو گئیں، اور انہوں نے مجھے اپنی انگلش زبان میں یہ لفظ کہا جو میں آپ سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں کہ ہم نے تمہیں مذاق بنایا تھا اور تم مذاق بن گئے۔ شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے۔ تمہارے گھر میں قرآن کی کلام لگی ہوئی ہے اور ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ آج تو تم بچ گئے ہو، لیکن آگے سے خیال کرنا۔ رحیل کہتے ہیں میرا وہ دوست اتنا ڈرا کہ اس نے وہ جاب بھی چھوڑ دی، وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ یہ رحیل کے دوست کی کہانی تھی جن کا نیم وہاب ہے۔ رحیل کہتے ہیں کہ وہاب اتنا ڈرا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اب ادھر رہنا ہی نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے اسے سمجھایا کہ تم نے واپس نہیں جانا، تم اس شہر کو چھوڑ دو۔ پھر ہمارے دوست نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ یہ کہانی تھی رحیل کی جو انہوں نے امریکہ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رحیل آپ کا کہانی بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی یہ کہانی میرے ساتھ طاہرہ نے لاہور سے شیئر کی ہے۔ طاہرہ کہتی ہیں کہ وہ لاہور میں رہتی ہیں اور ان کا جو گھر ہے وہ کافی بڑا ہے، یعنی کہ 2 سے 3 کنال پہ، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر ڈبل سٹوری ہے اور میرے گھر کا ایک روم اور ایک واش روم، یعنی کہ اسی روم کا ایک واش روم، اور وہ روم بہت ہانٹیڈ ہے۔ ہم نے اس ایریے کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا ہے، ادھر میں اپنے بچوں کو بھی نہیں جانے دیتی، اور وہ جو مخلوق ہے اس کا بسیرا بھی صرف اسی جگہ پر ہے، باقی گھر میں وہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس روم کے اندر اور اس واش روم کے اندر ایک عورت جننی کا بسیرا ہے جو باقاعدہ نظر آتی ہے۔ اگر اس روم کے اندر چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ اسمیل آئے گی، اور اس روم میں بندہ 5 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ کبھی جو لائٹ کی جو کہ الیکٹریسٹی کی وائر تھی ان کو آگ لگ جاتی تھی روم میں، کبھی واش روم کے دروازوں کو کوئی زور زور سے بند کرتا تھا، کھولتا تھا۔ یہ واقعات بہت زیادہ طاہرہ کہتی ہیں شروع ہو گئے، تو ہم نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا۔ جب ہم اس اللہ والے کو لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے اس کمرے میں ایک جننی کا بسیرا ہے جو کہ نہایت بدصورت ہے، اور وہ آپ کو اس روم میں آباد نہیں ہونے دے گی۔ اگر آپ اس روم میں اور اس واش روم کو یوز کریں گے تو وہ آپ کے سارے گھر پہ قابض ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو گھر بڑے پیار سے بنایا ہے اس میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کمرے کی اور اس واش روم کی جان چھوڑ دیں، یہاں پہ کبھی کسی کو بھی مت آنے دیں۔ طاہرہ کہتی ہیں ہم نے ان بابا جی کی بات، ان عامل کی بات کو مان لیا اور اس روم کو بالکل اپنی طرف سے صاف ستھرا کر کے دھو دیا، اور اس واش روم کو بھی واش کروایا اپنی کام والی سے اور ان کو بند کر دیا۔ لیکن اس روم میں سے عجیب و غریب آوازیں ابھی بھی آتی ہیں۔ کبھی لگتا ہے ادھر بہت گندی سمیل آ رہی ہے، اور کبھی دروازے زور زور سے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو طاہرہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے اس روم کو بند کیا ہوا ہے، اس کو لاک لگا کر اس کی چابی کو طاہرہ کہتی ہیں کہ میں نے سنبھال دیا ہے تاکہ کسی بچے کو بھی وہ نہ ملے۔ تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ مما میں جب لان میں بیٹھا تھا تو میری اس جگہ اس ایریے میں نظر پڑی تو وہ روم کھلا ہوا تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں بہت ڈر گیا۔ میرے بیٹے نے فوراً آ کر مجھے بتایا۔ جب ہم لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس جگہ کو دیکھا تو وہ دروازہ بند تھا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کی بات پہ یقین تھا کہ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ جب ہم لوگ ادھر رہتے تھے تو اس روم میں اللہ نے ہی ہماری جان بچائی۔ وہ جگہ بہت خطرناک ہے، جان لیوا حد تک خطرناک ہے۔ وہ مخلوق جان لیوا حد تک نقصان دیتی ہے، وہ اپنے علاوہ ادھر کسی کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتی۔ اور ایک دفعہ اس طرح ہوا جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ادھر کسی چیز کا بسیرا ہے، ہم لوگ اس روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے اس روم کو سیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ روم بالکل لان کے سامنے تھا۔ تو بارش کا موسم تھا، ہم لوگ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہمارے کھانے کے اندر سے گندی سمیل شروع ہو گئی ہے۔ پہلی دفعہ تب ہمیں وہ چیز محسوس ہوئی تھی۔ ہم نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔
جو بھی ادھر بیٹھتا تھا دروازہ کھول کر تو کوئی چیز اس کو بند کر دیتی تھی، دروازے کو، لائٹس کو بند کر دیتی تھی، وائرز میں آگ لگ جاتی تھی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید کچھ تعویذ وغیرہ ہیں۔ جب وہ عامل آیا تو اس نے یہ بتایا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی تعویذ نہیں ہے، یہ اس مخلوق کی اماج گاہ ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس ایک روم کو بند کر دیں تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم نے اس روم کو بند کر دیا، اور آج بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اس جگہ پہ آج بھی اس چیز کا بسیرا ہے۔ اکثر اس روم کی چھت کے اوپر وہ عورت نظر آتی ہے اور اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے، اور یہ بھی دلاتی ہے کہ یہ جگہ میری ہے، اس پہ کبھی بھی تم لوگ نہیں آ سکتے۔ اس طرح ہم نے اس روم کو اکیلا کر دیا ہے، بالکل اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے ہسبینڈ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز سارے گھر پہ قابض ہوگی تو یہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے نہیں۔ ابھی بھی میرے ہسبینڈ کا یہی ارادہ ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں، لیکن اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی اور لوگ جو آئیں گے وہ اس چیز کو سچ نہیں سمجھیں گے۔ ہم اس چیز کی نیچر کو جان گئے ہیں، وہ اس جگہ پہ کسی کو نہیں آنے دیتی، وہ اس جگہ پہ کسی کی موجودگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، اس لیے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ سٹوری تھی طاہرہ کی، جو انہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طاہرہ اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، جب چیزیں اس طرح کی آپ کو مجھے ایک اور بات بھی طاہرہ نے شیئر کی تھی میرے ساتھ۔ طاہرہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہ کسی عامل کو نہیں لے کر آئے تھے اور ہم اس روم میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، تو ایک دن باقاعدہ میں اس روم میں سو رہی تھی تو مجھے خواب آیا۔ میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بدصورت حلیے کی عورت جو میرے خواب میں آئی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کمرے سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلو گی تو تمہارے بیٹھے ہوئے تم سب جب ادھر بیٹھو گے اور میں اس کمرے کو آگ لگا دوں گی۔ تو وہ خواب دیکھنے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی، اور پھر میں نے اپنے خاوند سے یہ کہا کہ آپ کسی عامل سے رابطہ کریں۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی بات طاہرہ نے مجھے بتائی تھی۔ تو طاہرہ صحیح کہتی ہیں کہ ایسی چیزیں جو چاہتی ہیں کہ وہ چیزیں انسانوں کو نقصان نہ دیں، تو وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں اور باقاعدہ ایک میسج بھی دیتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ آج کی سٹوریز تھی جو میں نے اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔